اسی یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم خدا ان کی کلام میں سے لکھیں گے پہلی سیموئیل کی کتاب اس کا 25واں باب۔ پہلی سیموئیل کی کتاب اس کا 25واں باب۔ آپ اس باب کو پورے کو جا کر ضرور گھر پڑھیے گا۔ سارا چیپٹر تو نہیں ہم یہاں پر پڑھ سکتے، چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلی سیموئیل کی کتاب اس کا 25واں باب، دوسری آیت سے۔ اور ماؤن میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے، سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے، اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو، اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیرے اور تیرے گھر کی اور تیرے مال اسباب کی سلامتی ہو۔ میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے آئے ہیں، اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہے، اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ کرمل میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کھوئی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے بتائیں گے۔ بس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں زبانی بھی بتاؤں کہ یہ کہانی کیا تھی، پھر ہم اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ سیکھیں گے، نابال کے بارے میں۔ خاموش ہو جاؤ، آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب داؤد وہ شخص جس کو ساؤل کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے چن لیا اور سیموئیل کو بھیجا کہ یسی کے سارے بیٹوں میں سے داؤد کو خدا مسا کرتا بادشاہ ہونے کے لیے، قوم کا رہنما، قوم کا لیڈر ہونے کے لیے۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ ساؤل جو تھا، داؤد کو جب یہ پتہ چلتا ہے، ساؤل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد کو خدا نے چن لیا ہے، تو ساؤل داؤد کو مار دینا چاہتا تھا۔ اور اس چیپٹر کے اندر یہ واقعہ جب ہوتا ہے تو داؤد ساؤل سے بھاگا ہوا ہے، اور تقریباً کچھ 600 سپاہی یا نوجوان اس کے ساتھ ہیں، اور داؤد ساؤل سے بھاگا ہوا ہے۔ اب وہ ویرانوں میں، بیابانوں میں، شہر کے باہر کی جگہ پر کہہ سکتے ہیں آپ، اس ساؤل سے باہر، اس جگہ سے جہاں ساؤل رہتا وہاں سے وہ بھاگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 600 نوجوان ہیں جو سپاہی اس کے کہہ لیں، اس کے ساتھی کہہ لیں، اس کے ساتھ ہیں۔ ایک شخص جو ماؤن میں رہتا اس کا نام نابال ہے، اور بائبل میں لکھا یہ بہت بڑا شخص تھا، امیر شخص تھا۔ 3000 بھیڑیں اس کے پاس تھیں، 1000 بکریاں اس کے پاس تھیں، اور بائبل میں لکھا یہ بہت بڑا شخص نہیں، یہ بہت بڑا شخص تھا۔ اب ہوا کیا، جب اس کی اتنی بھیڑیں ہیں 3000، 1000 بکریاں ہیں، اور کرمل میں اس کی جائیداد ہے، جب یہ بھیڑیں اس کے نوکر چاکر چرا رہے تھے، آپ نے دھیان دینا کہانی کو، پھر میں اور آپ سمجھیں گے۔ تو اتنی بڑی بھیڑیں، اتنی زیادہ تعداد میں اس کی بکریاں اور بھیڑیں ہیں، بہت سارے نوکر اس کے ہوں گے۔
تو ہو سکتا تھا کوئی چرا لے، اتنی زیادہ بھیڑ بکریوں میں کھلی جگہ پر وہ رہتی، ان کو چرانے کے لیے جب وہ باہر لے کر جاتے ہوں گے چوری ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے وہ کچھ دور نکل گئے ہیں، رات کہیں پر رک گئے ہیں نوکر چاکر، اور کوئی چرا سکتا تھا۔ آگے ہم پورا چیپٹر پڑھیں تو داؤد اور اس کے جو ساتھ ساتھی تھے یہ کہیں قریب ہی نبال کی بھیڑوں اور بکریوں کے قریب ہی رہے تھے، اور انہوں نے اس شخص کے نوکروں کی مدد کی تھی، اور ان کی کوئی بھیڑ گم نہیں ہوئی تھی جب وہ داؤد کے قریب قریب ان کی بھیڑیں اور اس شخص کی بکریاں تھیں۔ اور اگر آپ آگے پڑھیں اس سارے کو، نوکر بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جا کر اپنے مالک کو کہ ہماری کوئی بھیڑ گم نہیں ہوئی، ہماری کوئی چیز گم نہیں ہوئی، ہم انہی کے ساتھ بھیڑ بکریاں چراتے رہے، اور یہ داؤد اور اس کے ساتھی گویا دن بھی اور رات بھی ہمارے لیے دیوار بنے رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں جب تک، یہ 15ویں 16ویں آیت ہے، جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہیں ہوئی۔ نوکر بھی اس بات کا اپنے مالک کو کہتے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ کیونکہ داؤد اور اس کے ساتھیوں نے مدد کی تھی، کوئی بھیڑ گم ان کی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بڑا امیر شخص تھا، اور پھر ان دنوں میں یہ اپنی بھیڑوں کے بال بھی کتروا رہا تھا، یعنی پیسہ بڑا آ رہا سی، وہ فائدے کے دن تھے، اور جب اس طرح بھیڑوں کے بال کترے جاتے ہیں اور بڑا پیسہ آتا اور فصل کے دن یا ہوتے تو یہ بڑی ضیافت بھی کرتے تھے۔ اگر آپ آگے پڑھیں گے تو یہ ضیافت بھی یہ بندہ نبال جو تھا یہ کر رہا تھا۔ اب داؤد کیونکہ ساؤل سے بھاگا ہوا ہے تو داؤد کیا ہے، اس کے ساتھ 600 نوجوان ہیں، یہ اپنے چند سپاہیوں کو، نوجوانوں کو اس شخص کے پاس بھیجتا ہے جن دنوں میں بال کترے جا رہے تھے بھیڑوں کے، بڑا مال آ رہا تھا، فائدے میں یہ شخص تھا۔ داؤد کے جو لوگ ہیں یہ جا کر نبال کو ملتے ہیں، نبال کو کہتے ہیں کہ تیرے کوئی بھیڑ گم نہیں ہوئی، تیرے چرواہوں کے ساتھ ہم بھی تھے اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے بہت ساتھ دیا ہے، ہماری وجہ سے تیری کوئی بھیڑ گم نہیں ہوئی، اور ہم نے بڑی تیری لوگوں کی، تیری بھیڑوں کی، تیرے جانوروں کی حفاظت کی ہے۔ اور اب داؤد نے بھیجا ہے کہ جو کچھ بھی تو ہمیں دینا چاہتا ہے کچھ کھانے کے لیے، کیونکہ ہوتا یہ بھی تھا ان دنوں میں کہ جب کوئی ضیافت کرتے تھے اور بھیڑوں کے بال کترے جاتے تھے اور پیسہ ظاہر ہے آتا تھا، وہ فائدے کے دن ہوتے تھے مالک کے لیے، تو وہ انعامات بھی دے دیتے تھے اپنے نوکروں کو، چلو جی کڑک ہوئی ہے اے لوگ اے پھکا تا دے دی، یا بھیڑوں کے بال کترے جا رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے بھی گفٹ ہے۔ لیکن یہ بندہ فرق تھا، یہ بندہ بہت ہی، ہم نے اس کے بارے میں چند باتیں پڑھی بھی اور آگے اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ بڑا بے ادب تھا، بدتمیز بندہ تھا، امیر پر بدتمیز بندہ تھا امیر اور بڑا شخص تھا پر بدکار لکھا ہے، اور اس کی آگے بھی ہم خوبیاں تو میں نہیں کہوں گا، اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، میں اور آپ، خاص طور پر نبال کے کردار کے بارے میں۔ اب داؤد اپنے جوانوں کو بھیجتا ہے اور یہ آگے سے انکار کر دیتا، کہتا ہے داؤد کون ہے؟ کہتا ہے یسی کا بیٹا کون ہے؟ اب داؤد اس سے پہلے جاتی جولیت کو مار چکا تھا، اور سارے لوگوں نے اور عورتوں نے گایا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ داؤد کی مشہوری ہو چکی تھی۔ پورے چیپٹر کو آپ پڑھیے گا، آپ کو یہ کہانی میں مزہ بھی آئے گا اور آپ سیکھیں گے بھی، اور بھی کیوں داؤد، ساری عورتوں نے داؤد کے بارے میں گایا تھا، اور اس شخص نبال کی بیوی ابیجیل جو تھی وہ بھی اس کی جیت کا ذکر کرتی ہے، وہ بھی اس کے سورما ہونے کو مانتی ہے۔ اس کی بیوی، کسی شخص کی بیوی، اس کے سورما، چیمپئن ہونے کو، لیڈر ہونے کو، حتیٰ کہ وہ نبوتی طور پر یہ بھی کہہ دیتی، بلکہ وہ اس بات کو جانتی ہے کہ کل کو آنے والا بادشاہ بھی داؤد ہی ہوگا، وہ اپنی گفتگو میں آپ اس کو پڑھیے گا، وہ ذکر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یسی کے بیٹوں کو مسح کیا گیا تھا، سیموئیل نے مسح کیا گیا تھا، سوری یسی کے بیٹوں کو نہیں، داؤد کو، اس بیٹے کو مسح کیا گیا تھا، تو یہ بات چھپ تھوڑی سکتی ہے۔ ساؤل بھی اس کو مارنا چاہتا تھا، ساؤل کو بھی پتا تھا کہ کل کو داؤد بادشاہ ہوگا،
ابی جیل کو بھی پتا تھا کہ کل کو یہ بادشاہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں نبال کو بھی پتا تھا یہ ہونے والا بادشاہ ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد کون ہے؟ یسی کا بیٹا کون ہے؟ یہ اس کی لیڈرشپ کو نہیں مان رہا، یہ اس کے عہدے کو، پوزیشن کو نہیں مان رہا، اور یہ ان کو ویسے ہی بھیج دیتا ہے۔ اب آگے کہانی چلتی ہے، داؤد غصے میں آ جاتا ہے۔ 600 لوگ ہیں اس کے ساتھ، جوان ہیں، 400 جوانوں کو تیار کر کے کہتا پڑھو اپنی تلوار لو، انہوں مارو، ایک بندے کو مارنے جا رہے ہیں 400 لوگ لے کر ساتھ، لیکن داؤد غصے میں آ گیا تھا اور یہ غصے میں آ کر اس کو مارنے جا رہا ہے۔ اب نوکر جو ہیں نبال کے، وہ اپنی مالکن کو پاس چلے جاتے ہیں، وہ جا کر بتاتے ہیں کہ داؤد نے، اس کے ساتھیوں نے، اس کے جوانوں نے، جب وہ ہمارے ساتھ تھے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ان کا نقصان ہو جائے، اتنی بھیڑوں اتنی بکریوں میں سے چوری ہو جاتی ہوگی، لیکن داؤد کیونکہ ساتھ تھا، اس کے جوان ساتھ تھے، وہ جا کر اپنی مالکن کو جا کر بتاتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہماری کوئی چیز گم نہیں ہوئی۔ اور جب اس کے نوجوان مالک کے پاس آئے، تیرے شوہر کے پاس آئے، تو اس نے آگے آگے سے یہ بے وقوفی کی ہے، اس نے آگے آگے سے یہ جواب دیا ہے۔ اب وہ بڑی سمجھدار عورت ہے، ہم نے بائبل میں پڑھا، اس شخص کا نام نبال، اس کی بیوی کا نام ابی جیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ کافی لکھا ہوا ہے، اس نے جلدی کی، بائبل میں لکھا ہے 200 روٹیاں پکائیں، میں کے 2 مشکیزیں لیے، 5 پکی پکائی بھیڑیں اس نے تیار کروائیں۔ آپ بتا دیں کہ کتنی جلدی اس نے یہ کام کروایا، تو پھر بھی کتنی دیر لگی ہوگی۔ اس کو یہ تھا کہ وہ آ رہا ہے داؤد اپنے نوجوانوں کے ساتھ، وہ آئے گا، وہ مارے گا داؤد، ان کو پتا اس کے نوکروں نے بتا دیا تھا۔ اب یہ جلدی سے کیا کرتی؟ کھانا بنواتی ہے۔ بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے، کشمش کے 100 خوشے، انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لیتی، گدوں پر ان کو رکھتی، کہ نوکران کہیں گے میرے تو بھی پہنا جاؤ، تو جا کے ان دسو کہ میں آ رہی ہے، نبال کی بیوی آ رہی ہے۔ اور پہاڑ کے ایک طرف سے یہ آ رہی تھی اور پہاڑ کے دوسری طرف سے وہ آ رہا تھا، اور یہ اوپر سے پہاڑ سے نیچے اترتی اور آگے سے داؤد آ رہا تھا۔ اور داؤد نے کہا تھا کہ میں اس کو مار دوں گا، داؤد نے کہا تھا میں اس کو ختم کر دوں گا، لیکن یہ عورت اپنی سمجھ، اپنی حکمت، ابی جیل پر آج ہم بات نہیں کریں گے، خدا کی مرضی تو کسی دن ہم ابی جیل کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن آج ہم نبال کے کردار پر اور کوشش کریں گے کہ داؤد کو بھی ساتھ ٹچ کریں، ان کی سوچ کیا تھی، اور میں اور آپ سیکھیں گے کہ میں نے اور آپ نے کیسا مسیحی رویہ اپنانا ہے، میں نے اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے زندگی گزارنی ہے، مسیحی کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جب میں اور آپ خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں، تو میں اور آپ تو بادشاہی کے لوگ ہیں، شہزادے اور شہزادیاں ہیں، میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کے لوگ ہوتے میری اور آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ میرا اور آپ کا مزاج مسیح جیسا ہونا چاہیے۔ یہ داؤد کے پاس جاتی ہے اور داؤد کو سمجھاتی ہے، تو بادشاہ، تیرا رتبہ ہی کچھ اور ہے، تو ایک بندے کو مارنے نہیں جا رہا ہے، وہ تے اپنے نام منگو ہیں، تو کیوں انج کر رہا ہے؟ تو رہن دے۔ داؤد اس کی سمجھداری، اس عورت کی حکمت کی وجہ سے رک جاتا ہے، اور یہ عورت واپس جاتی ہے، اور واپس جاتی تو وہ پارٹی کر رہا تھا، اس کا شوہر شراب میں، نشے میں دھت، لکھا کہ اس کا دل اس کے پہلو میں مگن اور وہ نشے میں فل تھا۔ صبح جب اس کو ہوش آتی ہے، اس کی بیوی سے بتاتی ہے کہ میں داؤد آ رہا تھا، میں نے اسے یہ بات کی ہے اور یہ میں نے کام کیا، پہلے اس نے یہ نہیں بتایا تھا۔ اور جب وہ یہ سنتا ہے، کیونکہ اسے بھی پتا تھا داؤد کون ہے، اسے بھی پتا تھا اس نے جولیت کو مارا ہے، اسے پتا تھا یہ ہونے والا بادشاہ، اور یہ ڈر جاتا، اور لکھا اس کا دل پتھر کی مانند ہوتے ہی سن ہو گیا، اور 10 دن ایسی حالت رہی، اور 10 دنوں کے بعد وہ بندہ مر گیا۔ یہ کہانی ہے۔ لیکن آئے ہم نبال کی کردار کی طرف جاتے ہیں۔ نبال، اس کے بارے میں لکھا، اس کے نام کا مطلب ہے بے وقوف، فول، بے وقوف شخص، اور اس کے نوکر بھی اس کو یہی کہتے تھے۔ اس کے نوکروں نے، جب اس کے نوکر اپنی مالکن سے، اس کی بیوی سے بات کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں
یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا. اچھا اس کی بیوی بھی اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرتی ہے کہ وہ خبیث شخص ہے, وہ اپنے نام ہی کے جیسا ہے. اب جب آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں مہربانی سے سوچا کریں. لیکن جیسا اس کا نام ہے, اس کی بیوی کہتی جیسا اس کا نام ہے وہ ویسا ہی ہے. اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ نبال کا میں نے ابھی بتایا, فول, بے وقوف, نادان شخص. جب روز یہ نام پکارا جائے گا, نبال نبال, بے وقوف بے وقوف, آپ کو پتا ہے میں اور آپ جو بولتے ہیں, میں اور آپ جو اعلان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے, وہ زندگی پر اثر رکھتا ہے. ایک شخص یبیز ہے نوجوان, اس کی ماں نے اس کا نام یبیز, غم کا, دکھ کا بیٹا رکھ دیا. اور بائبل کے مطابق ایک عرصے تک, ایک وقت تک وہ دکھ کا بیٹا رہا. اس نے ترقی نہ کی, وہ خوشحال نہ تھا جب تک کہ اس نے دعا نہ کی. جب آپ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں, اس کا مطلب ڈھونڈیں, بائبل میں سے نام رکھیں, کیونکہ آپ کے نام کے پیچھے برکت آتی ہے. خدا نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا, خدا نے اس کا نام بدل دیا, شہزادہ, خدا کا شہزادہ اس کا نام رکھا گیا. خدا نے شمعون کے نام کو بدلا اور خدا نے اس کا نام پترس رکھا. خدا نام بدلتا کیونکہ آپ کا اور میرا نام اس کے پیچھے ایک کردار بنتا ہے. خدا نام بدلتا, خدا نے سول کا نام پولس رکھا. خدا نام بدلتا کیونکہ خدا میرے اور آپ کے نام, میرے اور آپ کی کردار میں دلچسپی رکھتا ہے. خدا میری اور آپ کی زندگی میں دلچسپی رکھتا ہے. نبال, اور اس کی بیوی کہتی جیسا اس کا نام ہے وہ ویسے بے وقوف شخص ہے. پھر ہم نے پڑھا وہ بے ادب شخص تھا, بدتمیز شخص. پھر ہم نے دیکھا اس کی زندگی میں کہ وہ نشہ کرنے والا شخص تھا. پھر ہم نے دیکھا وہ بدکار شخص تھا. اس کے نوکر کہتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتا. میں اس کے کردار کے بارے میں آپ کو بارے میں بات کر رہا ہوں. کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا. یہ کیسا شخص ہے؟ بائبل کہتی یہ امیر ہے, اس کے پاس بھیڑے ہیں. یقیناً یہ بڑا ذہین شخص ہے, اس کو بزنس کاروبار کرنا آتا ہے. اس کو یہ آتا ہے کہ کیسے میری بھیڑیں بڑھے گی. اس کا کاروبار میں بڑھا ہوا نظر آتا ہے. ایک دم سے 3000 بھیڑیں نہیں ہیں, 1000 بکریاں نہیں ہیں. اور لکھا یہ بہت بڑا شخص تھا. اوکے, اگر آپ کے پاس دولت ہے, اوکے, اگر آپ بڑے ٹیلنٹڈ شخص ہیں, اچھی بات ہے. اگر آپ امیر شخص ہیں, اچھی بات ہے. اگر آپ ذہین شخص ہیں, آپ اچھی بات ہے. پر کہیں آپ بے ادب تو نہیں, کہیں آپ بدکار تو نہیں, خدا کا خوف زندگی میں ہے یا نہیں. یہ سخت مزاج کا شخص تھا, یہ برا رویہ رکھنے والا شخص تھا. کوئی اس سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا. اور کئی ایماندار ایسے ہیں آج, کئی مسیحی ایسے ہیں, وہ بھی شاعربانی بھی لیتے ہیں, وہ بائبل بھی پڑھتے, دعا بھی کرتے, پر ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ غصے والے, وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے, وہ مار پیٹ کرنے والے, وہ غصہ کرنے والے, وہ تند مزاج. 17ویں آیت میں لکھا ہے ایک ایسا خبیث آدمی کہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا. 25ویں آیت میں لکھا ہے اس خبیث آدمی نبال کا مالک تو دو کو کہہ رہی اس کی بیوی خیال نہ کر, کیونکہ جیسا اس کا نام ہے وہ ویسا ہی ہے. ہم آپ اس کے ساتھ ہے. اس کی بیوی کہہ رہی ہے. تو بیوی نے انہوں دیکھا سی کہ بیوی بھی کہہ یہ میرا بندہ جڑا ہے نا بڑا ہی احمد شخص ہے. دیکھو نوکر کے بارے کہہ رہے ہیں احمد شخص ہے, بیوی اس کے بارے میں کہہ رہی ہے احمد شخص ہے. ہم آپ اس کے ساتھ ہے, اپنے نام کی طرح ہے. وہ اپنے دل کی ماننے والا, نشے میں چور اور جذباتی شخص تھا. ایک اور 2 دفعہ, ایک دفعہ بیوی میں نے پڑھا آپ کے سامنے, ایک دفعہ اس کے نوکر کہتے ہیں خبیث آدمی. میں نے اس کو انگلش بائبل میں جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کے لیے لکھا تھا سن آف بلیال, بلیال کا بیٹا. ہمارا اردو ترجمہ ہے خبیث آدمی, لیکن اصل عبرانی زبان میں لفظ جو ہے اس کو میں اور آپ دیکھیں گے اور سیکھیں گے نبال کون تھا. خبیث آدمی کا مطلب بلیال کا بیٹا. اب بلیال کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ابلیس کے لیے استعمال ہوا. بلیال
بیلی کا مطلب ہے وداؤٹ، یال کا مطلب ہے ٹو بی آف ویلیو، انپروفیٹیبل، وکٹ، ورتھ لیسنس، کسی کی ناقص، بیکار، نااہل، فالتو، نکما، ڈسٹرکشن، تباہی جس کی، انگوڈلی، برا کہتے ہیں، انگوڈلی، شریر۔ اب شریر کون ہے؟ ابلیس، یہ ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تباہی کا بیٹا۔ خبیث جب وہ کہہ رہی تھی سن آف بلیال ہے، یہ تباہی کا بیٹا ہے، یہ بیوقوف ہے، خدا اس کی زندگی میں نہیں ہے، یہ بربادی لانے، جیسے شریر ہے، جیسے شیطان ہے۔ اور شیطان کیا کرتے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے۔ جہاں شریر ہے، جہاں شیطان ہے، وہاں تباہی ہے، وہاں موت ہے، وہاں شرارت ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی، اس کے نوکر کہہ رہے تھے، وہ عورت کہہ رہی تھی، اس کی بیوی یہ شریر ہے، یہ تباہی کا بیٹا ہے، یہ تباہی کا شخص ہے۔ اب بیلیال یہ ایک اسپرٹ ہے، ایک بدروح ہے، ابلیس کی یہ اسپرٹ ہے اس کی طرف میں سے جو اس شخص کے اندر کام کری تھی۔ اب بیلیال اسپرٹ کیا ہے؟ بیلیال روح کیا ہے؟ اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ میرے اندر تے کام نہیں کرن دی، اگر اس بندے کے اندر کام کر گی کہ میرے اندر تے کام نہیں کرن دی، یہ اسپرٹ کیا ہے؟ یہ دیکھیں ہم، یہ کہتا داؤد کون ہے؟ یہ سیدھا بیٹا کون ہے؟ یعنی یہ اپنے سے اس کو سمجھ نہیں رہا، اس کی پوزیشن کو، اس کے عہدے کو مان نہیں رہا۔ داؤد وہ تھا جو مشہور ہو گیا کہ اگلا بادشاہ ہے، لیکن یہ کہہ رہا داؤد کون ہے؟ یہ بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں اپنے مالکوں سے، میں اس کو کیوں روٹی دوں، میں اس کو کیوں ضیافت میں شریک کروں؟ یہ اس کے عہدے کا انکار کر رہا ہے۔ یسی کا بیٹا کون ہے؟ یسی کا بیٹا وہ تھا جس کو خدا نے مسح کیا تھا۔ غور کیجئے گا، وہ داؤد کی پوزیشن کو، وہ داؤد کے عہدے کو، وہ داؤد کے اختیار کو، داؤد کل کا بادشاہ تھا، داؤد خدا کا منصور تھا، یہ اس کو مان نہیں رہا، یہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اور دیکھیں یسایہ کا صحیفہ پڑھیں، حزقیل کی کتاب پڑھیں، اس میں لوسیفر کے شیطان کے بارے میں کیا ہے؟ کہتا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا کروں گا۔ وہ خدا کو نہیں مان رہا۔ یہ اسپرٹ جب میری اور آپ کی زندگی میں جیسے نبال کی زندگی میں تھی آئے گی، میں اور آپ دوسرے کو پوچھیں اے کون ہے؟ کیڑا پادری، کیڑا نمبردار، کیڑا چیئرمین؟ یہ اسپرٹ میری اور آپ کی زندگی میں آئے گی، ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ جو شخص بڑوں کی عزت نہیں، کون جو کسی عہدے کو نہیں مانتا؟ کون داؤد، کون یسی کا بیٹا، کون چیئرمین، کون نمبردار، کیڑا بزرگ؟ ایک وقت تھا کہ کوئی بزرگ بات کہہ دیتے تھے، نوجوان رک جاتے تھے۔ آج دیکھیں میری اور آپ کوئی بڑا تھانوں کہ میں نے منع کردہ سے رک جاتے، بتائیں اس کا مطلب میں اور آپ اس روح کے نیچے ہیں، اس کا مطلب میں اور آپ اس روح کو اجازت دے رہے ہیں لیکن خدا کے پاک روح کو اجازت نہیں دے رہے۔ جب خدا کا پاک روح اس کبوتر کی صورت میں مانند وہ مسیح پر آیا، خدا نے کیا کہا؟ میری نہیں باپ کی مرضی پوری ہو۔ گتسمنی میں بھی اس نے کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ خدا کا روح جب میری اور آپ کی زندگی میں، جب پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں، تو پھر ہم دوسرے کے اختیار کو مانتے۔ کیڑا پادری؟ آج پاسٹرز کو یہ ڈر ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آج پاسٹرز کو ڈر ہے میں اگر بھائی کو یا کسی کو میں کچھ کہوں گا، بھائی یہ کام غلط ہے، بیٹا یہ کام غلط ہے تو نہ کر، تو مینو بھلا کی ڈر ہے؟ دسو بھلا مینو کی ڈر ہے؟ انہیں بعد سے چرچ ہی نہیں ہونا۔ اس ڈر کے ساتھ خادم خدمت کر رہے ہیں۔ میں کیسے کسی کی بیٹی کو، کسی شخص کو سمجھاؤں؟ میں کل کو اس بندے کو سمجھاؤں گا یہ چرچ چھوڑ دے گا، وجہ کیونکہ میرے اختیار، میری پوزیشن، میرے عہدے کو نہیں مانا جائے گا۔ اور میں آپ کو کہوں مسیحی کردار یہ ہے کہ میں اور آپ اس شخص سے سیکھیں یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے۔
ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. کیسا مزاج؟ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ وہ خدا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا. خدا ہوتے ہوئے بھی مار کھا رہا ہے، خدا ہوتے ہوئے بھی اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، خدا ہوتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں. خدا ہوتے ہوئے بھی صلیب اٹھا رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے تانے. اور ہمیں کو گالی دے کیسے؟ کوئی گال مینو دے کے جاوے کتھے؟ انہیں مینو گال کٹی اور اس کے تھپڑ مارے جا رہے، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا، اسے گالیاں دی جا رہی، لیکن اس نے گالی نہیں دی. خدا ہے لیکن اس نے اس بات کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں جانا. کوئی خدا کو مار سکتا، کوئی خدا کو تھپڑ مار سکتا، کوئی خدا کے منہ پر تھوک سکتا، کوئی خدا کو مصلوب کر سکتا. ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا ہے. اس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں پر ہیں. لیکن وہ باپ کی مرضی کے تابع، وہ باپ کے مشن کو پورا کر رہا، وہ باپ کی مرضی کو پورا کر رہا، وہ باپ کے کام کو پورا کر، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے. جب میں اور آپ خدا کی بیٹیاں، خدا کے بیٹے، شہزادے اور شہزادیاں ہیں، میں اور آپ ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں ہیں، میں اور آپ ایک مشن کے. پڑوسی کچھ کہہ دیتے ہیں، رک جائیے گا. اسی تے نالیاں تے کوڑے تو لڑ پینے ہیں. ہم کسی کے بیٹے اور بیٹی کو قبول نہیں کرتے. اور میں آپ کو کہوں، میں تو آپ کے سامنے پریچ کر سکتا ہوں، میں پورے گاؤں کے آگے پریچ نہیں کر سکتا، لیکن بڑوں کے اختیار کو مانیے اپنے گھر میں بھی، اور اپنے ارد گرد جو بڑے، آپ کے پڑوسی جو بڑے ہیں، وہ آپ کو کسی بات کے لیے روکے، رک جائیے گا. اور مہربانی سے یہ کوڑے اور یہ نالیوں اور یہ پانی اور یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے نکل آئیں. برداشت کریں. مسیح نے برداشت، محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے. سب کچھ میں سارا کچھ، سب کچھ سہ لیتی ہے. اگر میں اور آپ کنگڈم کے لوگ ہیں، خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں. لکھا یہ بڑا بے ادب تھا، یہ بڑا بدکار تھا، کوئی یہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں میرے اور آپ کے ارد گرد آپ کو ملیں گے مسیحی ہیں، کسی کی سن دیں گے. نو، میں تو یہ کہوں گا چھوٹوں کی بھی سن لیں اگر ٹھیک بات ہے. اور اپنے گاؤں میں عہدوں کو مانے، اپنے گاؤں میں بڑے کی عزت کریں. کیا ہوگا جب میں بڑے کی عزت کروں گا، اور کل کو جب میں اس عمر میں آؤں گا، دوسرے میری عزت کریں گے. میرے اور آپ کے گاؤں کے مقدمے اور معاملے کیوں باہر جا رہے ہیں؟ کیوں یہ معاملے بگڑ رہے ہیں؟ کوئی ایک بندہ اٹھا کر نکال کر دے دیں جس کی کوئی مانے. کیا کوئی بندہ نہیں ہے؟ نو 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 نو. کیا کوئی بندہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا کوئی سمجھدار نہیں ہے شانتی نگر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم مان نہیں رہے کسی کو، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس نوال کی طرح ہم کسی کے اختیار، کسی عہدے، پوزیشن کو ماننے کے لیے. دیکھا ہم بڑا نمبردار، اور اچھا مذاق سے کہہ دیتے تو بڑا نمبردار ہے، بڑا چیئرمین ہے. اس کا مطلب ہمارے دل میں اس عہدے کی عزت نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ ان عہدوں کو عزت کرنا شروع کر دیں، یہ درست فیصلے کرنا شروع کر دیں گے، یہ ٹھیک چلنا شروع کر دیں گے. ان کو پتہ چلے گا ہماری عزت کی جا رہی ہے، ہمیں مانا جا رہا ہے. یہ خوف میں آ جائیں گے. ہمارے ساتھ لوگ ہیں، لیکن وہ تو دور کی بات ہے. پادری صاحبان اس خوف کے اندر ہیں. میں نے پہلے کہا یہ داؤد کو، ہونے والے بادشاہ کو، خدا کے ممسوح کو یہ نہیں مان رہا. میں اور آپ مسا کی عزت کریں، میں اور آپ ممسوحوں کی عزت کریں. مجھے پتا ہے میرے کو تے تاڑے کو بڑا ریکارڈ ہے، ریکارڈ نہ آپ پڑھے پے ہیں. فلاں پاسٹر کیا کرتا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں بندہ کیا کرتا ہے. لیکن اب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اسپرٹ خدا کی روح نہیں ہے، یہ ابلیس کی طرف سے ہے. اس زمین پر میں نے اور آپ نے بادشاہی قائم کرنی ہے. یہ غلط سوچ ہمارے اندر ہے کہ خدا کی بات، آسمان کی بادشاہی آئے گی نہیں. آسمان کی بادشاہی یہاں میں نے اور آپ نے قائم، وہاں پر تو ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں پر تو گناہ نہیں ہوگا. اچھا وہاں پر ہم کس کے لیے ہوں گے؟
ہر بندہ تو وہاں پر ہر بندہ تو درست ہوگا گناہ کے بغیر. بادشاہی میں نے اور آپ نے یہاں قائم کرنی ہے. اور اگر شراب ہی سارے گھروں کے نکلنی ہے اور مسلم لوگ اور ہندو لوگ اور دوسرے غیر قوم کے لوگ وہ شانتی نگر میں صرف شراب لینے کے لیے آئیں گے تو کیا بادشاہی قائم ہو رہی ہے؟ اگر میں اور آپ بھی چاچے نال تائے نال بھرا نال بھین نال لڑیں گے بغض رکھیں گے تو کیا میں اور آپ بادشاہی کے فرزند ہیں؟ بادشاہی یہاں قائم کرنی ہے. اگر میرے پڑوسی میرے ساتھ نہیں بولتے ہیں تو میں بادشاہی کا فرزند کیسا ہوں؟ اگر میں ان کے ساتھ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. اگر میری صلح کسی کے ساتھ نہیں تو میں کیسا بادشاہی کا فرزند ہوں؟ میں محلے سے نکل رہا تو چھوٹے چھوٹے بچے مینوں ویکھ کے منہ وٹ لیندے میں کیسا ایماندار ہوں. یہ باتیں کرتا تھا اور کسی کی سنتا نہیں تھا. یہ بندہ یہ بولتا تھا اور غصے والا شخص تھا. اس کی بیوی کہتی ہے یہ اپنے نام کی طرح ہے. جب میں اور آپ بولتے ہیں کہ محلے والے نہ ہستے نہیں جاتے یہ بندہ بڑا لڑاکا جی تو بچے ہو بھائی یہ بندہ تو کسی نے دکھ سکھ چ بھی نال نہیں ہوتا. نو میں اور آپ اس لیے بنائے نہیں گئے. میں اور آپ محبت بانٹنے کے لیے بلائے گئے ہیں. میں اور آپ پیار کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. چگلیاں کرنے کے لیے نہیں. دوسروں کا گندا ریکارڈ رکھنے کے لیے. جب میرا تے تہاڈا گندا ریکارڈ خدا نے نہیں رکھیا پھر اسی کیوں کسی کا رکھیے؟ میں اور آپ بادشاہی کے لوگ ہیں. کتنی مرتبہ گل کسی نے دسی نہ تیسرے گھر جا کے پھر وہ آنٹی دس دیتی ہے گل کسی نے دسی نہ. جب نو میں پی کے ننگا پڑا تھا ایک بیٹا آیا اور جا کے دو بھائی کو بتایا ابا ننگا پیا دے. لیکن دوسرے دو بندے کیویں آئے؟ دوسرے دو بیٹے کس دیکھا وہ الٹے پاؤں تھے اور انہوں نے چادر پکڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا اور انہوں نے آپ کو ڈھانپا. وہ اپنے باپ کا ننگا پن یا کسی کا بھی ننگا پن وہ ڈھانپ رہے تھے. آئے چرچ میں اور آپ ڈھانپنے والے لوگ بن جائیں. دعائے پانی کیا ہے؟ اینڈ پر پڑھیے گا وہ آیت سارے پڑھیے گا. جس طرح ہم اپنے سارے پڑھیں گے میں چھڑنا نہیں بند. جس طرح ہم اپنے قصورداروں کو معاف کرتے تو ہمارے قصور معاف کر. اوکے جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. اچھا غور کرنا ہے ابھی آپ نے سارے مل کر دیکھیں. ہمیں دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ خداوند تجھے حصے وال پہ لانے. خداوند ہمارے قصور معاف کر. دوسرا حصہ خداوند ہمارے قصور معاف کر کیسے؟ جیسے پہلا حصہ بولو جیسے ہم جیسے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ادھر ہو میرے پاس سنیے. جیسے ہم یعنی میں اپنے قصور والوں کو جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. پہلے میں معاف کروں گا ویسے ہی خدا مجھے معاف کر دے گا. جس طرح میں اپنے قصور والوں کو معاف کرتا ہوں تو ویسے مجھے. یہ تو میں اور آپ روز دعا کرتے ہیں. جس طرح میں اور آپ روز کہتے ہیں سارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے جس طرح میں اپنے قصور والوں کو معاف کرتا ہوں خدا ویسے ہی مجھے معاف کر. بیٹھے یہ ہم دعا میں کہتے ہیں. ہم نے اس پر غور نہیں کیا کبھی. خدا جیسے میں معاف کر رہا ہوں تو ہم معاف کرتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس بہت برا ریکارڈ ہے لوگ. حالانکہ خدا کے پاس میرا برا ریکارڈ نہیں ہے آپ کا برا ریکارڈ نہیں ہے. اس نے ہمارے گناہ جیسے پورب سے پچھم دور ہے ویسے ہی ہم سے دور اس نے ہماری خطائیں مٹا دی ہیں. اچھا اس شخص کی بات کریں. یہ وہ شخص ہے جو عہدے کو نہیں مانتا. آپ کے سنے میری طرف دیکھیں ایک گلا چرچ چونی ہونی ہے تو کتوں ہونی ہے یہ دیکھیں اس شخص کے کردار میں سے ہیں. آپ کے ارد گرد جو بڑے ہیں آج سے بات سوچ رہے میں اس کی بات مانوں گا. غلط نہیں درست بات. عزت کروں گا. میں سیاسی عہدوں کی عزت کروں گا. ان کو چھوڑ دیں وہ کون ہیں. میں پادریوں کی عزت کروں گا. میں اپنے سے بڑوں کی عزت کروں گا. مجھے کوئی روکے گا میں رک جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں بادشاہی کا بیٹا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں بادشاہی کی بیٹی ہوں فرزند.
کیوں؟ کیونکہ خدا کا بیٹا میں ہوں، خدا کی بیٹی میں ہوں. ہم رک جائیں گے. میرے بڑے مجھے کچھ کہیں گے، میں رک جاؤں گی. ایسیا نوواں نے ترلے کر لو، انہوں نے پادری بھی ترلے کر رہے، ایسیا بیٹیاں نے منت کر لو، نہیں سنتے ہو. ایسے بیٹے ہیں، شادی ہو جائے بس، شادی ہوگی کیڑا کوئی ایڈا کوئی، اور وہ بس وہ ماں تے باپ کے خلاف، اور انہوں نے وہ اپنی بیوی کی سنی. مانے بات وہ آپ کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر آئی ہے، لیکن جو جائز ہے مل کر بیٹھے. بات خدا کی بادشاہی کے لوگ مجھے اور آپ کو نظر آنا چاہیے. یہ خود غرض شخص تھا، یہ کسی کی صلاح کی لوڑ نہیں، یہ کسی کی سنتا نہ تھا. بہت امیر تھا، بہت دولت خدا نے دے رکھی تھی، بہت بھیڑ اور بکریاں تھیں، پر یہ بے ادب بدتمیز شخص. کتنی دفعہ کئی نوجوان بولتے ہیں، کتنی دفعہ کئی عورتیں بولتی ہیں، کتنی دفعہ کئی مرد بولتے ہیں، اور بدتمیزی ان کے منہ سے. عزت کسی کی نہیں ہوتی. یہ اپنی ہی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والا شخص تھا. یہ اس کے اندر وہ بلیال کی اسپرٹ تھی، روح تھی، جو کسی کے دوسرے کو قبول نہیں کرتی. اچھا داؤد نے کیا کہا تھا اس کو کہ کچھ کھان پین یا کوئی جو کچھ بھی تیرے دل میں آئے تو بھیج. اس نے نہیں بھیجا. یہ اسپرٹ، سخاوت، یہ اسپرٹ، یہ بدرو، یہ سوچ جو نبال کے اندر تھی، یہ خدا کے ممسوح کی اس عہدے کی عزت نہیں کرتی ہے. یہ خدا کے لوگوں کو بھی جلال نہیں دیتی ہے. دیکھا بڑا بات ہے. یہ جو روح ہے یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ، چرچ کے ساتھ کام کرنے کے لیے روکتی ہے. وہ 5000 روپیہ تھی چرچ کے کام لیے دے دو گے، اوہو اینے مار دانے چرچ چلے جان کے نہیں. سیمینار بھی اچھا آلو 100 روپیہ، 10,000 کی 7,000 دیکھ بنی آلو 100 روپیہ. اچھا 100 روپیہ اس کو غلط نہ سمجھیے گا، ہو سکتا ہے کہ لوگ دے ہی 100 روپیہ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بات ہے. یہ امیر شخص تھا، داؤد نے اس کی بھیڑوں کی رکھوالی کی تھی، بہت بڑا بہت امیر شخص تھا، اور اس نے ان کے لیے تھوڑا بہت کھانا نہ بھیجا. وہ بیابان میں تھے، وہ ویرانی کی جگہ پر تھے، انہوں نے بڑی مدد کی تھی، ان کی کوئی چیز گم نہیں ہوئی تھی، اور یہ شکر گزاری کے طور پر بھی کچھ نہیں بھیج رہا تھا کہ میری تو بھیڑیں پہلے گم ہو جاتی تھی، اب کچھ بھی نہیں ہوا، میرا پہلے نقصان ہو جاتا تھا، اب ہو جاتا تو کیا تھا. تو اس کی بیوی نے بھی کیا کیا تھا، 5 پکی پکائی بھیڑیں ان کے لیے لے کر گئی تھی. اس کی بیوی نے بھی کچھ کیا تھا. تو یہ اگر پہلے تو یہ جو روح ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ چرچ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دے گی، چرچ کے کام کے لیے کچھ کرنے نہیں دے گی، یہ خدا کے خادم کے لیے نہیں کچھ کرنے دے، یہ سیمینار کے لیے انہیں تو کچھ دیتا ہی نہیں نا. نو، جب آپ خدا کے کام کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں، آپ خدا کے مشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور جب دیکھیں ایک سیمینار ہو رہا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ایک سیمینار ہوا یہاں پر، اس وقت پہلا ہی سال تھا شاید، اور باجی جوشی نویتا لوگ آئے ہوئے تھے. 4 دن کا سیمینار تھا. آخری دن بھائی نوید کی مسز اور سمرا آئے ادھر، اور سارا بھی آئے. آخری دن تھا اور آخری حصے میں وہ آئے. انہیں باپ کا تینوں کو بپتسمہ ہو گیا، اس چرچ کے ساتھ جڑ گئے. کس نے کھانے کے لیے اس وقت پیسے دیے، کسی نے کھانے کے لیے پیسے دیے تھے، کسی نے انتظام کے لیے پیسے دیے تھے. آپ خدا کے مشن کے ساتھ جڑ گئے. 3 لڑکیوں کو، 3 عورتوں کو یا بہنوں کو کیا ہوا، پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا، اور وہ اس چرچ کے پرماننٹ ممبر بن گئے. جب آپ خدا کے کام کے ساتھ جڑتے، نبال وہ شخص جو خدا کے کام کے ساتھ، خدا کے مشن کے ساتھ نہیں جڑ رہا. مقصد کس کا؟ داؤد کو کس نے بلایا تھا؟ خدا نے. داؤد کس کا منصوب تھا؟ خدا کا منصوب. داؤد کس کی طرف سے بلایا ہوا تھا؟ خدا کی طرف سے. اگر وہ اس کو آمد کرتا، اگر وہ اس کو کھلا پلا دیتا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے، اس کے جوانوں نے اس کی حفاظت کی تھی، اس کی لیے وہ دیوار بند کر رہے تھے، اور اس کا کوئی کسی چیز کا نقصان نہیں ہوا تھا. آپ کو پتا ہے آپ کے خادم آپ کے لیے پریئر کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کے خادم آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. آپ جب خادم کے ساتھ، آپ جب چرچ کے ساتھ، خدا کے کام کے ساتھ جڑ جائیں گے، خدا آپ کے کھیتوں کے ساتھ جڑ جائے گا، خدا آپ کی زندگی کے ساتھ جڑ جائے گا، خدا آپ کو عمر کی درازی دے گا. یہ بندہ مر گیا تھا،
10 दिन सुनी रहा, फालज हो गया, इसको मफलूज हो गया ये 10 दिन, इसका दिल पत्थर की मानो पड़े जाकर 25वें बात को सुन हो गया। और फालज क्या करता है, आप चलना चाहते हैं पर आप चल नहीं सकते, आप मूव करना चाहते हैं पर आप मूव नहीं कर सकते, आप सोच रहे होते हैं, आप ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन आप मूव नहीं कर सकते। जब आप खुदा के लोगों के साथ, खुदा के काम के साथ नहीं चलेंगे, मूव नहीं करेंगे, आप रुक जाएंगे, आपका कारोबार रुक जाएगा, आपके खेत रुक जाएंगे, आपका मिशन रुक जाएगा, आपके बच्चे रुक सकते हैं, आपकी बिजनेस रुक सकता है, आपके जानवर रुक सकते हैं, आपकी चीजें रुक सकती। अब वो भेड़े, अब वो जानवर किसके लिए? हुआ क्या था, बाद में ये खूबसूरत बीवी एबीजेल, बाद में ये अक्लमंद बीवी दाऊद के पास चली गई, दाऊद की बीवी वो बन गई थी। ये शख्स मर गया, 10 दिन सुन, 10 दिन मूव नहीं कर सकता। क्यों? हरकत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि खुदा के मिशन के साथ नहीं जुड़ा, खुदा के साथ हरकत नहीं की, खुदा के काम के साथ हरकत नहीं की। और मैंने देखा है, अगर हम खुदा के लिए कुछ नहीं ना करते, खुदा के काम के लिए, चर्च के लिए नहीं कुछ करते, तो फिर हमारे को इससे बेकार ही रहते, सुन्नी रहते, बढ़ते नहीं, ना कारोबार बढ़ता है, ना जानवर बढ़ते हैं, ना खेत बढ़ते हैं, ना फसल बढ़ती है, बल्कि बच्चे भी जो हैं वो भी पढ़ नहीं पाते। इस शख्स की जिंदगी से मैं और आप सीखें। लेकिन स्पेशली जो मेरा फोकस है वो इस बात पर है कि मैं और आप दुनिया में जब रह रहे हैं, मैंने और आपने लोगों के साथ मिलना कैसा है। मैंने पास्टर्स की बात की, मैंने सियासी लीडर्स की बात की, और आपके इर्द गिर्द छोटे और बड़े जितने हैं, तुम्हारा कलाम पुरफज़ल और नमकीन होना चाहिए। अच्छा, ये पादरी की बात नहीं है, ये बिशप की बात नहीं है, तुम्हारा बोलना फजल। आपको पता है, जब रूहुल कुद्दुस आकर मरियम पर ठहर गया और फरिश्ता ने कहा तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, मरियम अलीशबा के पास जाती है और मरियम उसे सलाम कहती है, और अलीशबा आगे से क्या कहती है, जब तूने सलाम किया, जब तू बोली, जब तूने पुकारा, तो बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। ऐसा फजल आकर ठहर गया था, रूहुल कुद्स मरियम पर आकर ठहर गया था। और फिर जब वो बोल रही है, जब वो सलाम ही कर रही है, तो बच्चा उसके पेट में जो यूहन्ना है वो खुशी के मारे उछल पड़ा। जब आप और मैं कलाम करें, जब मैं और आप आम बात करें, जब मैं और आप किसी को सलाम ही करें, जब मैं और आप बरकत कहें, कैसे हैं आप, कि साढ़े मुंह में 13:30 बजे होंगे, अच्छी तरह सलाम करें, हाल पूछें, चर्च के बाद अभी मिले, कैसे हैं आप, कैसी आपकी तबीयत, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बजाय इसकी क्या वो तो केंदा रंग पाई है, वो की तेरे पैर देख, तेरे हाथ में। हम इस तरह की बातों से निकले, आए, एक दूसरे को एक्नॉलेज करें, एक दूसरे से बेअदबी से बात ना करें, तमीज से बात करें, क्योंकि मैं और आप खुदा के बुलाए हुए लोग, मैं और आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। दाऊद ही के बारे में लिखा, वो साहिब तमीज था। हालेलुया। जब मसा आता, जब हजूरी आती, तमीज उसके साथ आती है। हमें चलने फिरने का सलीका आता है, हमें बोलने का, बात करने का तरीका आ जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह हमारी रूह जान बदन पर, और जब पाक रूह उन पर आकर ठहरा, वो बोल रहे थे। खुदा पहली चीज पता क्या करता है जब पाक रूह देता है? जब पाक रूह, पहले खुदा जुबान बदलता है। लिखा है वो आग के शोला की फटती हुई जुबानें उन पर आकर ठहर गई थी, और वो क्या करते हैं, वो गैर जुबानों में पर खुदा की कुदरत के अजीब कामों का बयान कर रहे थे। खुदा पहला काम क्या करता, जब पाक रूह आपको देगा, जब मसा आपको देगा, जुबान बदलेगा। साड़ी हाल तक जुबान ही नहीं बदली, बेअदब, बदतमीज। जब रूहुल कुद्स से मसा किया गया, जब दाऊद मसा किया गया, लिखा वो साहिब तमीज था, तमीज उसकी जिंदगी में थी, वो माहिर गुफ्तगू था। लिखा वो इसराइल का शीरी नगमा साज था, उसने कई गीत लिखे। आप गीत लिखेंगे, आप बात करेंगे और लोग बरकत पाएंगे। पुरफजल कलाम, यानी मैं और आप गुफ्तगू करेंगे, लोगों पर फजल हो रहा होगा, लोगों की जिंदगियां बदल रही होंगी, लोग बरकत पा रहे होंगे। नमकीन कलाम, नमक थोड़ा सा नमक,
اور دیکھیں مزہ دے جاتا ہے. میں اور آپ اس دنیا میں بے مزہ دوسروں کو کرنے کے لیے نہیں، میں اور آپ دوسروں کی زندگی، جیسے نمک ایک اور حصہ ہے، لیکن جب وہ اس ساری گوشت میں، دال میں، چاول میں آتا ہے، لیکن وہ اور جگہ سے آ کر اس کو نمکین کر دے. اس دنیا کے میں اور آپ نور ہیں، اس زمین کے نمک. اچھا نمک میں اور آپ کو جا کے ہونا ہے اس زمین کے نمک ہے میں اور آپ. یہاں میں نے اور آپ نے بابر کو بنا، یہاں میرا اور آپ کا کلام ہے. ان چھوٹوں سے اچھی طرح بات کیا کریں. ان چھوٹے کی دیکھیں، اگر میں اور آپ بادشاہی کے لوگ ہیں، آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہے، تو یہ چھوٹے کون ہیں؟ وہ تو تاڑی کو پوچھا سارے بولو کہ میں نہیں دیتا بول رہا سارے بول. بادشاہی کے لوگ. اگر میں اور آپ بادشاہی کے فرزند ہیں تو یہ کون ہے؟ یہ بھی بادشاہی کے فرزند، کی بادشاہی کے بچے ہیں. کلام کے مطابق ان چھوٹوں کو بھی ہم نے کی تھی کہ آپ سارا دن انہوں نے واٹ لائی رکھ دی، سارا دن تو اس طرح ہے. اور کتنے کردار میں نے اور آپ نے مشق کر دیے اپنے بچوں کی. ہمارے بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ساڑیاں ماواں ایسیاں انہوں نے کلر رکھے نے پر بچے کو کلر نہیں کرنے دے دیا. کیوں؟ انہوں نے خراب کلر کس لیے لائے نے، کچھ کرنے دے. ساڈے گھر چ کھلونے آ جان، میں اپنے گھر کی گل کرنا، انہوں نے پیٹی چ رکھ دو، کھیڈن نہیں دینا دو، وڈے ہو کے کھیڈن گے. جب 24 سال کے ہو جان گے ادو انہوں نے کھلونا نہ کھیڈنا. ان کے کردار کو بلڈ کرے، ان کو دیکھے. تو نے بتایا آپ بادشاہی کی بیٹی ہو، آپ بادشاہ کی بیٹی ہو، آپ بادشاہ کے. یہ بات جب میں اور آپ کریں گے اور ہم اپنے بچوں کو اس طرح ڈیل کریں گے کہ کل کو آپس میں اور پڑوسیاں نے نیانے نال بھی نہیں کرنا. انہیں پتہ چلے گا ہم کون ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں کہ یہ کون ہے. یہ شخص بولتا تھا اور کسی کی سنتا نہیں تھا. یہ شخص بولتا تھا اور لوگ زخمی ہوتے تھے. یہ شخص بولتا تھا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. یہ تھا بہت بڑا شخص، یہ تھا بڑا امیر شخص، یہ تھا بڑا ٹیلنٹڈ شخص، لیکن یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ہمیں ایسے نہیں بننا کسی. آپ کے ارد گرد، میرے ارد گرد چھوٹا ہے بڑا ہے، آئیں اس کی فکر کریں. اس کے اندر جو روح تھی، جو سوچ تھی، یہ قابلیت کے خلاف، یہ مسا کی عزت نہیں کرنے والی. اچھے رہنما اس کے سامنے تھا پر اس نے اس کی عزت نہیں. یہ کوالٹی لیڈرشپ کے خلاف نہیں ہے. یہ خدا کو عزت نہیں دیتی، یہ خدا کے لوگوں کو عزت نہیں دیتی. اور اگر آج یہ میرے اور آپ کے اندر ہے، خدا سے معافی مانگیں گے پہلے ہم، اور خدا سے کہیں گے مجھے معاف کر، میں نے آج تیرے کلام کو سنا، اور مہربانی سے ہم کلام کے آگے مضبوط دیوار نہ بن جائیں، سخت رویہ نہ اپنائیں. مان لیں کہ خدا یہ بات میرے اندر تھی، میں اقرار کرتا ہوں. اور پھر دیکھیں کئی دفعہ روح القدس کا بہاؤ، روح القدس کا مسا میری اور آپ کی زندگی میں پتہ کیوں نہیں ہوتا. ہم ان حصوں میں دوسرے لوگوں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں. زبان سے تلوار کی طرح یہ زبان دوسروں کو زخمی کرے اور خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو جاتا. کلام میں کیا لکھا ہے؟ روح کو رنجیدہ نہ کرو. ایک جگہ لکھا روح کو نہ بجھاؤ. روح القدس بہت حساس ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا اگر میں اور آپ اپنے رویوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ درست نہیں کریں گے. خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو، دیکھیں میں بار بار بات کر رہا ہوں، خدا کا پاک روح جب ملا 120 کی جماعت کو، پہلی چیز کیا بدلی؟ زبان بدلی. زبان بدلی. ساری زبان نہیں بدلی، اسی کیا زبان بھی بولنے سے بدلی. میری اور آپ کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں. اس کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، تیسری آیت، نبال کالب کے خاندان سے تھا. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میں ہنسیا، میں ہوں ہنس لیا. اچھا یہ اہم بات ہے، اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ کالب کے خاندان سے تھا.
اچھا کالب بندہ کون تھا؟ کالب اور یشوع یہ دو نوجوان ایسے شخص تھے کہ ان کے ساتھ 10 اور آدمی بھیجے گئے ملک کنعان میں. جب وہ بھی 10 واپس آئے اور کالب اور یشوع واپس آئے تو 10 بندے کہہ رہے تھے وہ بہت بڑے دیو ہیں, ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. وہ بری رپورٹ اور منفی رپورٹ لے کر وہ آئے تھے. لیکن کالب اور یشوع نے پتہ کیا کہا تھا؟ کالب نے کہا تھا ہم ان پر, یشوع نے کہا تھا, کالب نے کہا تھا ہم ان پر غالب آ جائیں گے. اور خدا نے یہ کہا تھا گنتی کی کتاب کے اندر 14 باب کی 24ویں آیت میں, پر میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت ہے. خدا کہہ رہا ہے کالب کے بارے میں, میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت ہے. انگلش میں ہے کالب with an other spirit in him. اس کی روح ہی فرق ہے, خدا کہہ رہا ہے. اس کی سوچ ہی فرق ہے, خدا کہہ رہا ہے. اب یہ اس خاندان سے ہے جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اور ہی طبیعت کا مالک ہے, اس کے اندر اور ہی روح ہے, یہ فرق روح کا مالک ہے. اگو بچے کے اندر نکل ڈے خاندان اتنا اچھا. میں نے اور آپ نے کبھی سوچا میں اور آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلی بات, میرا اور آپ کا خاندان آسمانی خاندان ہے. میرا اور آپ کا باپ آسمانی باپ ہے. جب میں گندی حرکتیں کروں گا, جب میں گندے کام کروں گا پادری ہو کر, ایماندار ہو کر, تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ میرے آسمانی باپ کی تعریف کریں گے؟ نو. دوسری بات, میں کس خاندان سے ہوں, میرا باپ کون ہے؟ لوگ کہیں گے اے اس خاندان چو جی, یہ پیو ہے, وہ منڈا جی, اے بیٹا جی, اس کی ماں وہ ہے, اس کا باپ وہ ہے, اور یہ دیکھو کہیں نکلے. آسمانی باپ کی بےزتی ہوگی اور آپ کے باپ کی, آپ کے خاندان کی بےزتی ہوگی. لکھا ہے باقاعدہ یہ کالب کے خاندان سے تھا. کالب کس طرح کا شخص ہے؟ دلیر شخص, خدا کی غیرت رکھنے والا شخص, گڈ رپورٹ لانے والا شخص, خدا پر توکل کرنے والا شخص, خدا کو جلال دینے والا شخص. اور یہ کیسا نکلا ہے کہ میری اور آپ کی وجہ سے میرے اور آپ کے باپ کی, میرے اور آپ کے خاندان کی بےزتی تو نہیں ہو رہی. میرا باپ ویکھو یار کہ جدا سی, اے ویکھو کہ بس. مینوں زیادہ نہیں پتا, ساڈے مطلب جڑے نانکے میرے ڈیڈی والے, انہاں دے بارے میں کسی نے دسیا, نام دا دینا مامو ایرک وارس, انہوں نے مینوں 2-3 گلاں دسیاں کہ یہ لڑتے نہیں کسی نال, ہون دی گل نہیں کرتے, پرانی گل کرتے ہیں کہ کسی نال لڑتے نہیں سن. اور میرے نانے نوں انہوں نے مجھے دسیا کہ بھلے مانسی دی ایک باری پادری ملی سی, کہ بھلے مانسی دی, مطلب کہ کس قدر یہ زبردست. اور بھی خاندانوں کی بہت ساری بات چیت ہوگی. میں یہ میرے اچانک مجھے یہ ذہن میں آئی, میں اور آپ, میرے اور آپ کے خاندان آسمانی خاندان, میرے اور آپ کا زمین پر خاندان, میں نے اور آپ نے ان کی عزت کو بحال رکھنا ہے. آمین. میں نے اور آپ نے اپنے خاندان کا آسمانی باپ کا نام کو, اس کے بارے میں لکھا یہ نبال کالب کے خاندان سے تھا, پر اس کے بارے میں لکھا یہ کسی کو مانتا ہی نہیں. میرے تو بڑا کیڑا, میں کسی کو کی سمجھنا جی, کیڑا نمبردار, کیڑا پادری, کیڑا بزرگ, اسی کسی کو سمجھ نہیں. یہ وہی کر رہا تھا, اور کیا ہوا؟ فالج اس کو ہو گیا, اس کا دل پتھر کی مانند سن ہو گیا. میں نے پہلے بھی اس بات ہے, یہ اپنی کوئی چیز شیئر کرنے والا نہیں ہے. میں کیوں دباؤں؟ 2 دن نوجوان بھیجے ہیں, کچھ جو تیرا دل کرے, یہ اپنی شیئرنگ نہیں کر رہا. آپ کو پتا ایک شخص کے بارے میں یسوع نے بھی کہا نئے احترام میں, اس کی بڑی فصل ہوئی, میں بالکل ابھی 2-3 منٹ میں ختم کروں گا. اس کی بڑی فصل ہوئی, اس نے کہا اے میری جان کھا پی عیش کر, میں اپنی اور کوٹھیاں یہ ڈھالوں گا نہیں بناؤں گا. اور وہ بار بار لفظ میں استعمال کرتا, میں اپنی کوٹھیاں, اپنا اناج, اپنا مال, اپنی جان سے کہوں گا. خدا نے کہا آج رات کی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. اور اس کو بھی فول شخص کہا گیا ہے, نادان. لکھا اے نادان,
اس کو کہا گیا فول رچ مین یا فول رچ، وہ امیر پر نادان، یہ امیر اور یہ بھی نادان، اور یہ بھی جلدی مر گیا 10 دنوں کے اندر ہی، اور اس کے بارے میں خدا نے کہا اسی رات تیری جان طلب کر لی جائے گی۔ اب سیکھیے گا ایک بات، اگر میرا اور آپ کا رویہ تو، ان دونوں کو خدا نے دولت دی تھی، دولت مند ہونا بری بات نہیں، ان دونوں کو خدا نے مال اناج پیسہ دیا تھا، کوئی بری بات نہیں، پر ان دونوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، خدا کی شکر گزاری نہیں تھی، اور خدا کے لوگوں کے ساتھ، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں خدا کے لوگوں کا، اس لیے کہ نہیں میں پاسٹر ہوں اور اس گاؤں میں بہت پادری صاحبان ہیں، ان کی عزت کریں، ان کے عہدے کی عزت کریں، ان کو ویلکم کہیں، وہ آئیں انہیں بٹھائیں، اپنے بچوں کو آ جائیں، اے نہیں کہ بھین روٹی ایک پکاؤں دی ہے، ٹھیک ہے پاس صاحب تھی دعا کرو میں روٹی پکاؤں دی ہے، نو، رک جائیں، 5 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، انہیں کہیں آئیں گیت ایک گائیں، پھر آپ دعا ہمارے لیے کریں، سارے بچوں کو دوجا بچہ ہوتا رہے اوہ ٹی وی ویک کے میں کر دو، نو، آپ خدا کی اور خدا کے لوگوں کی اس طرح عزت نہیں کرتے ہیں، ویلکم کہیں، خدا کی خاطبوں کو آنر کریں، اور جتنے دنیا کے ٹیچرز ہیں ان کی عزت کریں، اور سینئر کو پڑھانا، میرا منڈا فیل ہو گیا، وہ پڑھے نہیں تو انہیں فیل نہیں ہونا، تو تسی اپنے بیٹے تے بیٹی کے سامنے ٹیچر کو برا بھلا کرو گے تو کی ہوئے گا؟ وہ بھی کرے گا ایسی، وہ بھی عزت نہیں کرے گا۔ میں نے اور آپ نے سکھانا ہے، آپ بادشاہی کے بچے ہو، آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے، آپ نے ایسے نہیں بولنا ہے۔ دونوں ہی بندے جلد، ایک تو اسی رات مر گیا، اس کو بھی خداوند یسوع نے فول کہا، اور اس کے بارے میں بھی بائبل میں خدا ریکارڈ کروا رہا ہے کہ یہ نادان تھا، اس کے نام کا مطلب ہی نادان تھا۔ دونوں ٹیلنٹڈ تھے، دونوں کو بزنس کرنا آتا ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ فصل کیسی لی جانی ہے، دونوں ذہین شخص تھے، پر نادان شخص تھے، پر بے وقوف شخص تھے، کسی کی رسپیکٹ، کسی کی عزت جو ہے وہ نہیں کرتے۔ آخری بات، داؤد اس کو مارنے کے لیے آ رہا، 400 بندے کو لے کے، ایک تو بندے کو مار دیا، اس کی بیوی آ گئی ہے کہ کی کر رہے ہیں بادشاہ، اپنا سٹیٹس سے دیکھ، ہم کردار آج سیکھ رہے ہیں، کردار کہ میرا اور آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ داؤد نے کہا آج میں چھڈا گا نہیں، جدو وہ بیوی آن کے انہوں نے گل بات کی، تو کی کر رہے ہیں، تو بادشاہ، تو کل کو بادشاہ ہوگا، اس کی گفتگو پڑھیے گا آپ کو مزہ آئے گا، تو کل کو بادشاہ ہوگا، مجھے پتہ ہے وہ کہہ رہی تھی، خدا نے تجھے چن لیا ہے، پھر میں سمجھنا دو تیری منہ چوک گیا اور شرمندہ ہو گیا، ایک بندے کو مارنے 400 بندے، میں کی کرنے جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جیندہ بندہ ہے ماں کتے وہ نال ہی وہ آپ ہی مر جائے گا اپنی ماں پیچھے، تو کی کرنے جا رہے ہیں؟ ایک بندہ سی وہ دوڑیا جا رہا، صبح وہ ریس لا رہا سی، ایک بندہ لاگو نہیں نا ریس، وہ بھی صبح کی جاگنگ جو کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، تھوڑا بھاگتے ہیں، کئی لوگ وہ بھاگتے ہیں، ایک بندہ پیچھے آیا تو وہ انہیں کراس کر دو، کیا ایسی وہ اتنا بھی تیز بھجے، اتنا تیز بھجا بجے تھک گیا نا، تو انہیں دیکھا میں پانچ گلیاں اپنے گھر تمہیں اگے آ گیا، واپس آ رہی ہے اپنے گھر، تو بندہ لاگے چل کے پیچھے کوئی وہ خیال سے مجھے کٹن دیا، کتنی مرتبہ ہم دوسروں کو دیکھ کر کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کتنی دفعہ ہم دوسروں کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ داؤد کو ایک دم سمجھ ہی نہیں، حالانکہ یہ سمجھدار بندہ ہے، اس نے سول کو نہیں مارا، خدا کے ممسوح کو، یہ اس کو نہیں مارنا چاہتا، یہ اس سے خود بچ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ غصے میں آ گیا۔ اصل میں داؤد زخمی ہوا تھا، ہو سکتا ہے کل کو لوگ مجھے اور آپ کو زخمی کریں، باتیں کریں، میرے آپ کے خلاف کوئی بات کریں، پر داؤد کی طرح میں انہوں نے چھڈنا ہوا، بس بھائی جی تسی ایک پاسے ہو جو تسی اس معاملے چ نہ آئے، بات صاحب ابا تینوں نہیں پتہ، میں نہیں انہوں چھڈنا، نو، میں رب جانے میں رب کون ہے۔ وہ داؤد کو بتا رہی تو بادشاہ ہے، تیرا یہ لیول نہیں ہے، تیرا یہ سٹیٹس نہیں ہے، تو اس لیول کا تو انہوں کیوں مارن جا رہا ہے؟ اس نے اگر انکار کر دیا تو کیا ہے؟ تو انتقام کیوں؟ میں اور آپ انتقام، اور بائبل میں لکھا انتقام لینا، بدلہ لینا میرا اور آپ کا کام نہیں، کس کا ہے؟ خدا، کس کا ہے؟ خدا کا، خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے بدلہ لینا، انتقام خدا پر چھوڑ دیں، اپنی صبر ہے اس پر چھوڑ دیں، اپنی صبر پر چھوڑ دیں، خدا کو ڈیل کرنے دیں۔ میرا اور آپ کا لیول نہیں ہے، میرا اور آپ کا لیول نہیں کہ ہم لڑتے رہیں،
میرا اور آپ کا لیول نہیں کہ ہم گندی باتیں نہیں کریں. میرا اور آپ کا یہ لیول نہیں میں اور آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں کہ میں اور آپ فضول باتیں کریں, گالیاں منہ سے نکالیں, مخالفت کی باتیں کریں, بدتمیزی کریں, بری باتیں کریں, گندی باتیں کریں, نکمی باتیں کریں, بے حیائی کی باتیں کریں, گالیاں منہ سے نکلیں, دوسروں کے خلاف باتیں کریں, پاسٹرز کے خلاف باتیں کریں, بہنیں بہنوں کے خلاف باتیں کریں, بھائی بھائیوں کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف, پڑوسیوں کے خلاف, عہدے داروں کے خلاف, ٹیچروں کے خلاف, سیاسی لوگوں کے خلاف. میرا اور آپ کا یہ بلاوا نہیں ہے. تمہارا اور میرا کلام بابرکت, پرفضل, نمکین. آپ نے ایک بات کو لے کر جانا, میں عام نہیں ہوں, میں اس زمین کا نمک ہوں. کہیے گا میں اس زمین کا نمک ہوں. میں اس زمین کا نمک ہوں. اونچی اونچی بولیں, میں اس زمین کا نمک ہوں. میں اس زمین کا نمک ہوں. میں دنیا کا نور, اپنی طرف اشارہ کریں, میں دنیا کا نور ہوں. میں دنیا کا نور. میں اس زمین کا نمک ہوں. میں زمین کا نمک ہوں. میرا کلام میرا کلام پرفضل ہوگا. میرا کلام پرفضل ہوگا. میرا کلام میرا کلام پرفضل ہوگا, پرفضل ہوگا اور نمکین ہوگا. اور نمکین اب یہی ہوگا. بات آپ اپنے ساتھ والے کو کہیں, آپ اس زمین کے نمک ہیں. آپ بولیں, زمین کے نمک. آپ معمول کہو تجھی, معمولی تجھی کہو, آپ اس زمین کے نمک ہیں. آپ زمین کے نمک. بولو بھائیو, آپ دنیا کا نور ہیں, آپ دنیا دنیا کے کا نور. نور. آمین. اپنی آنکھیں بند کریں, اپنی آنکھیں بند کریں. میں چاہوں گا